آج سے 4,500 سال پہلے پرانی تہذیب جو دنیا کے قدیم ترین اقوام کی لسٹ میں سر فہرست ہے، وہاں کے لوگوں نے کس قدر ترقی یافتہ شہر کو آباد کیا تھا کہ جس کی مثال آج کی کسی ایڈوانس سٹی سے کم نہیں ہے۔ ہندوستان کے شمال مغرب میں کس نبی کو مبعوث کیا گیا، اور جن لوگوں نے ایک نبی کو شہید کیا تو ان کا انجام کیا ہوا۔ آج بھی دنیا کے کونے کونے میں ایسے بے شمار کھنڈرات موجود ہیں جن کی تہذیب ہزاروں سال پرانی ہے۔ ان کی شان و شوکت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جن کی طاقت، قوت اور لشکر کبھی پوری دنیا پر اپنا اثر چھوڑ رہی تھی، لیکن اب وہ نہ اقوام رہی اور نہ ان کے وہ شاندار علاقے۔ ان اقوام نے فطرت، حادثوں اور ان کے ساتھ ہر لمحہ جنگ لڑی۔ کچھ کفر و شرک، کچھ مال و دولت کے نشے میں چور ہو کر تباہ ہو گئے، جبکہ ان اقوام میں کچھ قوموں کی تباہی کی وجہ یہ بنی کہ انہوں نے اپنی اصلاح کے لیے بھیجے گئے انبیاء کرام علیہ السلام کو ہی شہید کر دیا اور اپنے خالق حقیقی کے خلاف ہی کھلی بغاوت کر دی۔ چند ایسی تہذیبوں میں ایک تہذیب وادی سندھ بھی ہے۔ وادی سندھ دراصل کسی ایک ریاست یا شہر کا نام نہیں، بلکہ یہ جنوبی ایشیا کے شمال مغربی علاقے کی کاسا کی ایک تہذیب ہے جو 4,500 سال قبل مسیح سے 1300 قبل مسیح میں بہت پھیلا ہوا علاقہ تھا۔ اس میں بہت سارے ترقی یافتہ شہر اور گاؤں آباد تھے۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں آریوں کی آمد بھی نہ ہوئی تھی۔ وادی سندھ کا بیشتر حصہ پاکستان سے لے کر شمال مغرب افغانستان اور مغربی ہندوستان تک پھیلا ہوا تھا۔ موہنجودڑو اور ہڑپہ شہر اس کے حصے تھے، جو سندھ کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہر تھا۔ موہنجودڑو کو اگر کسی اونچائی سے دیکھا جائے تو یہ شہر 2 حصوں میں تقسیم ہوا لگتا تھا۔ کچھ حصہ اپر سٹی کہلاتا تھا، جس میں شہر کا ایڈمنسٹریشن بلاک تھا، جس میں اسٹوپا، تالاب، عظیم بالا خانہ اور ستونوں والا ہال موجود تھا۔ شہر کا دوسرا حصہ نچلا شہر کہلاتا تھا، جو کاروباری علاقہ تھا اور یہاں مکانیں، دکانیں اور گودام موجود ہوتے تھے۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ سندھ کا یہ عظیم شہر پورے 1000 برس تک پوری شان و شوکت اور آن و بان سے زندہ رہا۔ موہنجودڑو کی گلیوں کے ایک جیسا طرز تعمیر، نکاسی پانی کا بہترین انتظام اس شہر کو اس زمانے کے بہترین اور جدید شہر ثابت کرتا ہے۔ مذہب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ شہر شاید بت پرست تھا، کیونکہ کھدائی کے دوران ایسے بت ملے ہیں جن پر عورتوں کے نقش بنے ہوئے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ موہنجودڑو کے لوگ دھرتی ماتا یا زمین دیوی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ماہرین کے مطابق یہ تہذیب اپنے وقت کی پڑھی لکھی تہذیب تھی۔ ان کی کھدائی سے ملنے والی موروں پر جانوروں کی کھال کے علاوہ نامعلوم زبان میں چند چیزیں بھی لکھی ہیں جنہیں آج تک کوئی بھی نہ پڑھ سکا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید ان جملوں کو آئندہ بھی کوئی نہیں پڑھ سکے گا۔ جہاں قرآن مجید میں ایک طرف عاد و سمود، بنی اسرائیل، اہل روم، اہل فارس جیسے بڑی اقوام کا ذکر ہے، تو وہی عین ممکن ہو وادی سندھ کی اس عظیم اور بے مثال قوم کا بھی ذکر موجود ہو جو دنیا کی قدیم ترین تہذیب میں سر فہرست تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب رس اور سمود جھٹلا چکے ہیں، اور عاد اور فرعون اور لوط کے برادران اور ایکا والوں اور طیبہ کی قوم والوں نے بھی انکار کیا تھا۔ سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، بس میرا وعدہ عذاب ان پر صادق آ گیا۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان گزشتہ اقوام کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک قوم اصحاب رس یعنی کنویں والے تھے۔ لہذا مورخین کا خیال ہے کہ اصحاب رس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھا۔ یہ ایک خوشحال قوم تھی، اللہ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا کی تھی۔ ان کے علاقوں میں ایک بہت بڑا کنواں تھا جس سے وہ پانی پیتے اور کھیتوں میں آبپاشی بھی کیا کرتے تھے۔ اس کنویں سے پورے علاقے کے کنووں میں پانی پہنچتا اور لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلاتے۔ یہ کنواں بہت ہی بابرکت تھا۔ اس علاقے میں اس طرح کا اور کوئی کنواں تالاب موجود نہ تھا۔ ان کا ایک بادشاہ تھا جو نہایت ہی عدل و انصاف کرنے والا تھا۔ وہ نیک انسان تھا۔ کہتے ہیں کہ جب اس بادشاہ کی وفات ہوئی تو قوم کے لوگوں نے اس کی لاش پر ایک روئی لگا دی تاکہ وہ گلنے اور سڑنے سے محفوظ رہے۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کی قوم کے لوگ بہت زیادہ روئے اور بہت زیادہ غمگین ہوئے اور شہر کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ لہذا شیطان کو ایک اچھا موقع مل گیا اور وہ بادشاہ کے جسم میں داخل ہو گیا۔ لہذا بادشاہ کے جسم سے آواز آئی، میں مرا نہیں ہوں بلکہ میں کبھی مروں گا نہیں، میں صرف وقتی طور پر غائب ہوا تھا تاکہ میں یہ دیکھوں کہ تم میں میرے بغیر رہنے کی ہمت ہے یا نہیں ہے۔ یہ سن کر لوگ بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے اور اپنے درمیان ایک کپڑا لٹکا دو، اب میں کبھی نہیں مروں گا۔
لہذا لوگوں نے اسے تسلیم کیا اور وہ فتنے میں مبتلا ہو کر ان کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ نے اصحاب رس کی طرف ایک نبی کو بھیجا جس کا نام روایات میں حضرت حنظلہ بن سفیان تھا۔ آپ علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو آگاہ کیا کہ پردے کے پیچھے تم میں سے بادشاہ نہیں شیطان ہے، وہ مخاطب ہوتا ہے۔ نبی نے اس کی عبادت سے روکا اور شرک و کفر سے توبہ کرنے کی ہدایت کی، لیکن لوگوں نے ایمان لانے کی بجائے حضرت حنظلہ کو پکڑ کر شہید کر دیا اور انہیں اسی کنویں میں پھینک دیا۔ اس عظیم گناہ کے سبب اس کنویں کا پانی ہمیشہ کے لیے سوکھ گیا، ان کے درخت خشک ہو گئے، کھیتوں سے اناج برباد ہونے لگا، لوگ ایک ایک پانی کی بوند کے لیے ترسنے لگے۔ آخرکار پوری بستی مویشیوں کے ساتھ تڑپ تڑپ کر مر گئی اور پوری بستی درندوں کا مسکن بن گئی۔ علماء مفسرین آج تک اس نتیجے تک نہیں پہنچے کہ یہ اصحاب رس زمین کے کس حصے میں آباد تھا اور ان کا زمانہ کون سا زمانہ تھا۔ یہ ایک حیرت انگیز اور غور طلب بات ہے کہ سندھ کے شہر موئن جودڑو کی تباہی کی وجہ کیا تھی، اور آرکولوجسٹ آج تک اس مہمے کو حل کرنے میں ناکام رہے کہ موئن جودڑو جیسی عظیم تہذیب آخر کیسے تباہ ہو گئی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ لوگ آریاؤں کے حملے سے تباہ ہوئے تھے، کچھ کا ماننا ہے کہ کسی قدرتی دھماکے سے اس شہر کو تباہ کیا گیا، جبکہ کچھ ماہرین سیلاب کو موئن جودڑو کی تباہی کا سبب مانتے ہیں۔ وہی مغربی ماہرین موئن جودڑو کو کنویں کا شہر دی سٹی آف ویلز کا نام دیتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ شہر میں پائے جانے والے کنویں تھے، جن کی تعداد کم و بیش 70 ہے، جبکہ اس شہر کے درمیان ایک عظیم کنواں بھی موجود تھا۔ اس سے باقی سینکڑوں کنووں تک پانی پہنچانے کا انتظام موجود تھا اور یہ مرکزی کنواں تھا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس دور سے تعلق رکھنے والی دوسری تہذیب ہڑپا سے صرف اور صرف 8 کنویں دریافت ہوئے، لہٰذا موئن جودڑو اور اصحاب رس یعنی کنویں والوں سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے، جیسے دونوں تہذیبوں کا کنویں سے ہی تعلق ہوتا ہے۔ بت پرستی خوشحالی کے بعد اچانک تباہی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے، یہ سب اسی طرف ہی اشارہ کرتے ہیں۔ یہ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ اصحاب رس والی قوم ہی موئن جودڑو تھی، جسے دنیا کے سامنے آنا اب بھی باقی ہے، اور اگر یہ ایک قوم تھی تو ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور یہ جان کر ہمارا ایمان مضبوط مزید ہو جانا چاہیے، کیونکہ موئن جودڑو 20ویں صدی عیسوی میں دریافت ہوا، جبکہ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہی اسے اصحاب الرس کے نام سے بیان کر دیا تھا۔